تعظیم کی ہے جس نے محمد کے نام کی۔ معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے مبارک مہینے میں دو اہم عبادتوں کا حکم دیا ہے۔ ایک ہے روزہ رکھنا، دوسرے رات کو تراویح ادا کرنا، اور ان دونوں کے بارے میں مسلمانوں کو پتہ ہے کہ دن کو روزہ رکھنا فرض ہے اور رات کو تراویح ادا کرنا سنت ہے، اور یہی دو چیزیں مشہور بھی ہیں۔ رمضان روزے سے اور تراویح سے جانا پہچانا جاتا ہے، لیکن اس کا ایک پہلو اور بھی ہے کہ انسان بھوکے پیاسے رہ کر اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کے بارے میں بھی سوچے جن کو کبھی کھانا میسر نہیں ہوتا، پیٹ بھر کر کھانے کی ان کے پاس استطاعت نہیں ہوتی، ان کی خوشیاں دل کے اندر ہی کملا جاتی ہیں اور مرجھا جاتی ہیں، آرزو اور تمناؤں کی کلیاں کھل نہیں پاتی، اور وہ اپنی خوشی اپنے دل ہی میں دفن کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو عبادت کا مہینہ ضرور قرار دیا ہے کہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، لیکن ساتھ ساتھ اس مہینے کو غم خواری کا مہینہ بھی بنایا ہے کہ ہم ایک بندے کے بارے میں جو غریب ہے، مسکین ہے، صاحب استطاعت نہیں ہے، ان کے بارے میں بھی ہم سوچیں کہ وہ اپنی زندگی کیسے گزارتے ہوں گے۔ جب ان کے پاس کھانے پینے کا سامان نہ ہوتا ہوگا تو ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ جب ان کے بچے دوسرے بچوں کو نئے کپڑے میں دیکھتے ہوں گے، اچھے کھانے پینے کے ساتھ دیکھتے ہوں گے، اچھے اچھے کھلونوں کے ساتھ دیکھتے ہوں گے، تو اس غریب کے بچے کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہلو پر بھی ہمیں غور کرنے کا موقع دیا ہے کہ ہم ان غریب بندوں کے بارے میں بھی سوچیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال نہیں دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے رمضان گزرنے کے بعد، رمضان میں ساری عبادتیں ہماری ہو چکنے کے بعد، جب ہم عید منانے کے لیے عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں تو اس فلسفے کو اچھی طرح سے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے، یہ فلسفہ ہمیں اچھی طرح ذہن میں آ جاتا ہے کہ ایک غریب کی دلداری کی کیا اہمیت ہے، ایک غریب انسان کے دل کو خوش کرنے کی کیا فضیلت ہے۔ اس لیے کہ جب ہم ساری عبادتیں مکمل ادا کر چکے ہوتے ہیں، رمضان میں روزے بھی رکھے، تراویح بھی ادا کری، نفل نمازیں بھی پابندی کے ساتھ ادا کی، سب کچھ ہم نے کیا، لیکن جب عید کی نماز کے لیے ہم جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، یقیناً تم نے بہت عبادت کی ہے، دن میں روزہ بھی رکھا ہے، رات میں تراویح بھی ادا کی ہے، لیکن یاد رکھو کہ میرے بہت سے بندے ایسے ہیں جو غریب ہیں، ان غریب بندوں کے دل کو تم خوش کرو، ان غریب اور کمزور بندوں کی ضرورتوں کو تم پورا کرو، اس کے بعد تم عیدگاہ کی طرف آؤ۔ چنانچہ عید الفطر کے دن ہماری عید سے پہلے اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم میں سے جو صاحب نصاب ہیں، تم میں سے جو مالدار ہیں، وہ ان بندوں کا خیال کریں جو غریب ہیں، اور اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے جو تمہاری ماتحت میں زندگی گزارتے ہیں، زیر پرورش ہیں، ان بچوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرو۔ تو صدقہ فطر کا ادا کرنا عید کی نماز سے پہلے یہ واجب ہے، اور یہ صدقہ فطر ہمیں یہ بتاتا ہے
کہ ہماری عبادتیں، ہماری ریاضتیں اور جو کچھ بھی ہم رمضان میں نیکیاں کرتے ہیں، یہ نیکیاں قبول ہونے کے لیے صدقہ فطر کا محتاج ہے۔ صدقہ فطر جب ہم ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو قبول فرماتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک غریب انسان کی مدد کرنا، ایک غریب مومن بندے کی مدد کرنا، یہ ہماری عبادتوں کو قبولیت تک پہنچاتا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو عبادتوں کی ہمیں توفیق دی ہے، ہم نے رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں، تراویح ادا کر رہے ہیں، لیکن اس پہلو پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے اور ہمارے دل میں یہ احساس ہونا چاہیے، اور اسی احساس کے ساتھ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کریں، جب اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرماتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ آدمی مسلمان اور ایمان والا نہیں ہو سکتا جس کے پڑوس میں کوئی پڑوسی بھوکا سو رہا ہو اور یہ آرام سے عیش کی زندگی گزار رہا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ہم ساری عبادتیں کر رہے ہیں، ساری نیکیاں کر رہے ہیں، اللہ پر ہمارا ایمان ہے، رسول اللہ پر ایمان ہے، قرآن پر عمل ہے، صدقہ خیرات ہے، اور حج اور عمرے بھی ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کے پڑوس میں کوئی پڑوسی بھوکا سو رہا ہو۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہماری عبادتیں قبول ہونے کے لیے غریبوں کی مدد کا محتاج ہے۔ غریبوں کی مدد کریں گے، ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کریں گے تو اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرماتا ہے۔ اس پہلو پر بھی ہمیں غور کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے الحمدللہ مسلمان رمضان میں عبادتوں میں جہاں وہ روزے رکھتے ہیں، تراویح ادا کرتے ہیں اور روزے داروں کو افطار کراتے ہیں، سحری کراتے ہیں، بہت سے مسلمان الحمدللہ اسی رمضان میں اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقات ادا کرتے ہیں، صدقہ فطر ادا کرتے ہیں اور ان غریبوں کی مدد کرتے ہیں جن کے پاس مال نہیں ہوتا، اور وہ ہماری امداد کے وہ منتظر ہوتے ہیں۔ وہ مسلمان جن کے پاس مال نہیں ہوتا، بہت سے تو وہ ہیں جو پیشہ ور ہیں، جنہوں نے پیشہ اختیار کر لیا ہے مانگنے کا اور پیسے اکٹھے کرنے کا۔ وہ پیشہ ور فقیر، ان کی کوئی حیثیت نہیں، وہ مالدار ہوتے ہیں، وہ دولت والے ہوتے ہیں، ان کی کمائی بہت ہوتی ہے، ان کے اوپر ہمیں بہت زیادہ ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے اوپر زیادہ رحم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ان کا پیشہ ہے۔ وہ اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن اپنا حلیہ اس طرح سے بنا لیتے ہیں کہ لوگوں کو ایموشنل کرنے کے لیے اور ان کے مال و دولت کو لینے کے لیے اور ان کے دل میں رحم پیدا کرنے کے لیے وہ طرح طرح کے ڈھونگ رچاتے ہیں۔ اس لیے ان کی بات نہیں کر رہا، بات ان غریب بندوں کی ہے جو آپ کے سامنے منہ نہیں کھولتے، جو آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اصل مدد ان کی کرنا ہے جو شرافت کی بنا پر، جو خاندانی رشتہ داری کی بنا پر آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، ان کی غیرت گوارا نہیں کرتی، ان کی حمیت گوارا نہیں کرتی، ان کی رشتہ داری اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں اپنے بھائی سے مانگوں، میں اپنے چچا سے مانگوں، میں اپنی خالہ سے مانگوں۔ وہ نہیں مانگتے، ان کو غیرت آتی ہے۔ اس لیے ایسے غریب رشتہ داروں کا خیال کرنا ضروری ہے جو ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، جو آپ کے سامنے منہ نہیں کھولتے، جو ملازمین جن کی تنخواہیں کم ہوتی ہیں، جو مہینے میں تنخواہ ملتی ہے اور پورے مہینے ان کی تنخواہ نہیں چلتی، کثیر عیال والے، زیادہ بال بچے والے، زیادہ اخراجات والے، وہ آپ سے مانگتے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے
کہ بہت سے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ بہت سے بندے ایسے ہیں جو سمجھ جاتے ہیں، ان کی حالت کو دیکھ کر ان کو پتہ چل جاتا ہے ایک آدمی کتنا کماتا ہے، ان کے بچے کتنے ہیں، ان کو سائڈ سے پتہ چل جاتا ہے ان کے اخراجات کتنے ہیں، مہنگائی کتنی ہے، اس تنخواہ میں ان کی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی، تو آدمی سائڈ سے معلوم کر لیتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے، چپکے سے مدد کرتا ہے، کوئی ویڈیو گرافی نہیں، کوئی فوٹو اور تصویر کشی نہیں، کوئی پبلسٹی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ تم اس طرح سے صدقہ کرو، تم اس طرح سے کسی کی مدد کرو کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسری ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو۔ یہ صدقہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، یہ خیرات اللہ کو بہت پسند ہے، اور اس میں دل کی صفائی ہے، دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں اور آپ دوسرے دن اخبار میں ڈالتے ہیں، فوٹو اس کا شیئر کرتے ہیں اور اس کی غربت کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ غریب بندہ اپنے دل میں کہتا ہے کاش اس آدمی نے ہمیں مدد نہ کی ہوتی، کاش اس نے مجھے مدد نہ کی ہوتی، وہی اچھا تھا۔ تو میرے دوستو، جو بند مٹھی میں کسی کو دی جائے اور اس کی خبر کسی کو نہ ہو، صرف اللہ جانتا ہو، یہ صدقہ خیرات بہت اچھا ہے اور یہ امداد بہت اچھی ہے۔ تو اللہ کے بہت سے بندے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت سے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ اور ایک فرمان میں یہ کہا گیا کہ تم اس چیز کا انتظار مت کرو کہ وہ تم سے اپنی ضرورت کو پورا کر مانگے، یعنی تم انتظار نہ کرو کہ وہ مجھے ہمارے سامنے ہاتھ پھیلائے تو ہم اس کو دیں گے، بلکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تجھے استطاعت دی ہے تو تم کسی کی مدد کرنے کے لیے آگے پہنچ جاؤ۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ کوئی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اور ایک آدمی ذمہ دار، وہ سمجھتا ہے کہ اس کے اخراجات زیادہ ہیں، اس کی تنخواہ کم ہے۔ ارے بھائی، مالک دکان، مالک کارخانہ، مالک فیکٹری، ادارے کے ذمہ دار، مساجد مدارس کے ذمہ دار کیا یہ نہیں سمجھتے کہ ہم ان کو کتنی تنخواہ دیتے ہیں؟ کیا وہ مالک فیکٹری نہیں سمجھتا کہ ہم اپنے ملازم کو کتنی تنخواہ دیتے ہیں، ان کے اخراجات کتنے ہیں؟ تو اس طرح سے اگر ان کو معلوم ہو جائے تو ان کے اوپر وہ صدقہ خیرات کرے اور ان کی مالی مدد کرے اس سے پہلے کہ وہ آپ سے ہاتھ پھیلائے، آپ کے سامنے وہ مدد کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے پیدا کیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ تمہاری طرف ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے برعکس وہ منظر ہو جائے، یعنی جس طرح وہ ہاتھ پھیلا رہا ہے کہیں اللہ تعالیٰ اس کے الٹا نہ کر دے کہ تم اپنے ہاتھ کہیں پھیلانے والے ہو جاؤ۔ تو میرے دوستو، اس طرح کی باتیں اپنے دل میں احساس کرنے کے لیے اور غمخواری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ صرف اپنا پیٹ بھر کر کھا لینا اور آرام سے سو جانا یہ ایمان کی شان نہیں ہے، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ ارے مومن تو اتنا دریا دل ہوتا ہے، مومن کا دل اتنا کشادہ ہوتا ہے کہ خود وہ اپنے پیٹ میں فاقہ برداشت کرتے ہیں اور دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ صحابہ کرام کی شان آپ نے نہیں دیکھی؟ صحابہ کرام خود اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیا کرتے تھے، لیکن مہمان نوازی کرتے تھے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کرتے تھے۔ اس لیے ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں اور اپنے پڑوس میں
کوئی ایسا بندہ نہ رہے جس کے گھر چولہا نہ جلے، جس کے بچوں کے جسم پر نئے کپڑے نہ ہوں، جس کے گھر سے اچھے پکوان کی خوشبو نہ آتی ہو۔ ہر آدمی اپنے اپنے پڑوس کا خیال کرے، دیکھ لے، معلوم ہو جاتا ہے کہ کون محتاج ہے اور کون ضرورت مند ہے۔ ہمیں احساس کا مادہ ہونا چاہیے، خیال کرنے کا ہمیں ایک آئیڈیا ہونا چاہیے، اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس رمضان کے مقدس مہینے میں عبادت کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک دوسرے کی غمخواری کے لیے ایک موقع دیا ہے اور یہ رمضان عطا فرمایا ہے۔ اچھا، اگر آپ کسی غریب کو دیتے ہیں تو اس میں آپ کا نقصان نہیں ہے، آپ کا فائدہ ہے۔ ایک تو آپ کی عبادتیں جو آسمان سے پہلے اٹکی ہوئی ہیں، آپ کے روزے، آپ کی تراویح اور دیگر عبادتیں آپ کی اٹکی ہوئی ہے۔ آپ صدقہ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کسی بندے کے دل کو خوش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خوشی میں آپ کی عبادتوں کو قبول کرتا ہے، تو یہ آپ کا فائدہ ہے۔ اس لیے اس میں آپ اپنا نقصان نہ سمجھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں جب آپ کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، جب آپ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کرتے ہیں، کسی بیوہ عورت جس کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں، جس کے گھر کے اندر کوئی مال کمانے والا نہیں اور کوئی ذریعہ آمدنی نہیں، آپ ایسی خاتون کی مدد کرتے ہیں جو اپنی غیرت کی وجہ سے آپ کے سامنے منہ نہیں کھول سکتی، اپنی غیرت کی وجہ سے، اپنی عزت نفس کی وجہ سے آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتی۔ آپ ایسی عورتوں کی، بیوہ عورتوں کی مدد کریں، اللہ تعالیٰ اس پر بہت نوازتا ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مالدار آدمی جو مال و دولت سے بھرمار اور عیاشی کی زندگی گزار رہا تھا، اس نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا اور کہا، خواب میں کیا دیکھا؟ خواب میں وہ دیکھتا ہے کہ مسجد کے سامنے کوئی فروٹ بیچنے والا اور کوئی کاروبار کرنے والا ایسا شخص ہے کہ اس کو آپ عمرہ کراؤ۔ یعنی اس مالدار آدمی کے خواب میں یہ بات آ رہی ہے کہ مسجد کے سامنے کوئی ایک آدمی ہے جو فروٹ کا کاروبار کرتا ہے اور تاجر ہے، آپ اس کو عمرہ کراؤ۔ تو ایک دن انہوں نے خواب میں دیکھا اور بھول گئے، دوسرے دن پھر خواب میں دیکھا، زیادہ کیئر نہیں کیا، تیسرے دن بھی وہی خواب میں دیکھا کہ اس آدمی کو تم عمرہ کراؤ۔ اب یہ پریشان ہو گئے اور یہ سوچنے لگے کہ وہ کون ہے، کون فروٹ کا کاروبار کرتا ہے اور اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں ان کو کیوں عمرہ کراؤں۔ بہرحال اس مالدار آدمی نے اپنے نوکر کو بھیج کر ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ میرے مالک آپ کو اپنے پاس بلایا ہے۔ تو وہ فروٹ والا ان کے پاس گیا، ملاقات ہوئی تو چہرے سے پتہ چلا دیکھ کر کہ کوئی نیک آدمی نہیں ہے، کوئی نیک آدمی نہیں ہے۔ پھر یہ سوچنے لگے کہ آخر میں نے خواب دیکھا ہے اور 3 دن سے لگاتار دیکھا ہے اور دیکھنے میں کوئی اللہ والا نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی نیک صالح آدمی نظر نہیں آ رہا ہے، بس یوں ہی آزاد قسم کا، اور جس کے چہرے سے بھی شرارت ٹپک رہی ہے اور وہ کوئی زیادہ نمازی بھی نہیں ہے۔ بہرحال وہ 3 دن کے بعد جب ملاقات ہوئی تو اپنے دل میں یہ سوچا کہ شاید یہ خواب کوئی صحیح خواب نہیں ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے وقت کے ایک بڑے عالم دین سے ملاقات کی اور اپنے خواب کو بیان کیا، تو اس عالم دین نے کہا کہ چونکہ آپ نے خواب میں لگاتار 3 دن یہی دیکھا ہے کہ اس کو عمرہ کراؤں، اور اس آدمی کو آپ نے باقاعدہ دیکھا بھی ہے کہ وہ مسجد کے سامنے فروٹ کا کاروبار کرتا ہے، گاڑی ڈالتا ہے، تو اب یہ خواب آپ کا صحیح ہو سکتا ہے، اس لیے آپ اس نیکی کو انجام دیں اور آپ اس کو عمرہ کرا دیں۔ بہرحال وہ مالدار تھا،
اس کو کسی طرح کا ٹینشن نہیں تھا۔ انہوں نے پھر دوبارہ ان کو بلایا اور کہا کہ بھائی صاحب میں نے خواب دیکھا ہے آپ کے بارے میں کہ میں آپ کو عمرہ کراؤں، 3 دن سے میں نے خواب دیکھا ہے اور مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ میں آپ کو عمرہ کراؤں۔ تو وہ آدمی ہنسنے لگا اور کہا کہ عجیب بات ہے، میں تو نماز بھی نہیں پڑھتا ہوں اور عمرہ کیسے کروں گا، میں تو غریب آدمی ہوں۔ تو اس مالدار آدمی نے کہا کہ نہیں، آپ کی ساری ذمہ داری میرے اوپر ہے، عمرہ کرنے جانے سے لے کر آنے تک آپ کا خرچہ اور آپ کے گھر کے تمام لوگوں کا خرچ وہ میرے ذمہ ہے۔ بہرحال تیاری شروع ہو گئی، وہ آدمی تیار ہو گیا اور عمرے کے لیے دونوں صاحب چلے گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے طواف کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور صفا مروہ کی سعی کی، 2 رکعت نماز پڑھی، بال اتار لیے، عمرہ پورا ہو گیا۔ جب وہاں سے روانگی کا وقت آتا ہے، جب وہاں سے واپسی کا موقع آتا ہے، تو اس آدمی نے، فروٹ والے نے کہا کہ اب یہاں سے چونکہ جدائی ہونے والی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ 2 رکعت نماز پڑھ لوں، پتہ نہیں پھر دوبارہ نصیب ہو یا نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پڑھ لو۔ اب انہوں نے نماز پڑھنا شروع کی۔ اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالی کس بندے کی کون سی ادا قبول کر لے، اللہ اپنے بندے کی کس نیکی کو قبول کر لے۔ اس واقعے میں دیکھیں کہ وہ آدمی، ادنا سا آدمی، نہ ٹھیک سے نماز پڑھتا تھا بلکہ ایک آزاد قسم کا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو عمرے کی دولت سے نوازا، نماز پڑھنا شروع کی۔ ان کا سجدہ لمبا ہونے لگا۔ جب بہت زیادہ لمبا سجدہ ہوا تو اس مالدار آدمی نے ان کو پیر چھو کر اشارہ کیا۔ وہ سوچنے لگے تھے کہ شاید سو گئے ہوں گے، لیکن جب پیر سے ہلا کر ان کو اشارہ کیا تو وہ سجدے سے گر پڑے، اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس آدمی کی روح پرواز کر چکی ہے، سجدے کی حالت میں اس کی موت ہوئی۔ بہرحال اس مالدار آدمی جس نے عمرہ کروایا تھا، اس نے چونکہ ساری ذمہ داری اپنے اوپر لے لی تھی، اس لیے ان کی وہیں جنازے کی نماز پڑھی گئی اور ان کو وہیں دفن کیا گیا۔ ان کے گھر کو اطلاع ہوئی، ان کے گھر کے اندر تعزیت کے لیے وہ صاحب گئے مال اور پیسے لے کر کہ تمہارے شوہر کا وہاں انتقال ہو گیا، وہ اللہ کی مرضی تھی اور اللہ نے ایسی موت عطا کی ہے، ایسی قابل رشک موت عطا کی ہے جس پر 1000 زندگیاں قربان ہیں۔ تو بہرحال اب یہ تم پیسے لے لو۔ لیکن ان کی بیوی سے، بیوہ سے پوچھا کہ خاتون ایک بات یہ بتاؤ کہ تمہارے شوہر کو میں دیکھتا تھا کہ وہ کاروبار کرتے تھے، مرحوم کو دیکھتا تھا کہ وہ مسجد کے باہر فروٹ کا کاروبار کرتے تھے اور کوئی بظاہر ہمیں نیکی نظر نہیں آ رہی ہے، اب تم بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اتنا اچھا معاملہ کیا ہے کہ حرم کی موت اور حرم کی جنازے کی نماز اور حرم کی سرزمین میں ان کو دفن کیا گیا، اتنا اچھا انجام ان کا کیسے ہوا؟ ان کے اندر کیا خوبیاں تھیں، ان کے اندر کیا نیکی تھی، آپ مجھے بتائیں۔ ان کی بیوہ، ان کی بیوی کہنے لگی کہ ان کی خوبیاں تو مجھے معلوم نہیں، وہ بہت زیادہ دینداری پر بھی نہیں تھے، بہت زیادہ تقوی طہارت والے بھی نہیں تھے، لیکن ان کی ایک عادت یہ تھی کہ جب وہ شام کو کاروبار کر کے آتے تھے تو جو سامان اپنے بچوں کے لیے لے کر آتے وہی کھانے پینے کی چیزیں 2-1 پوڑے میں مزید لے کر آتے تھے، اور گھر آنے سے پہلے ہمارے پڑوس میں ایک بیوہ عورت رہتی ہے، ان کے بچے ہیں، تو وہ ایک کور اپنے گھر کے لیے اور دوسرا کور اپنے پڑوس کے بیوہ خاتون کے لیے لے کر آتے تھے، اور وہ دروازے پر رکھ دیتے اور آواز دیتے کہ بہن
کھانا تمہارا آ چکا ہے، تمہارے بچوں کا سامان آ چکا ہے، اٹھا لو۔ یعنی پردے کا لحاظ کرتے ہوئے ہمارے شوہر ہمارے پڑوس میں بیوہ خاتون کی مدد کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو شاید یہ نیکی ان کی پسند آئی، انہوں نے کہا کہ ہاں بے شک یہی وہ نیکی ہے جس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا مہمان بنایا اور حرم میں ہمیشہ کے لیے ان کو رکھ لیا۔ تو میرے دوستو، اگر کسی غریب کی کوئی مدد کرتا ہے، کسی محتاج کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اس میں نقصان نہیں ہے، فائدہ ہے، دنیا کے اندر بھی نیک نامی ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا جو حشر فرمائیں گے وہ واقعات سے پتہ چلتے ہیں۔ تو اس لیے غریبوں کی مدد کرنے کے لیے اور ان کی غمخواری کے لیے یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں بہت سے بندے جو صرف بھوکا پیاسا رہتے ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے، ان کو کیا فائدہ ہے؟ بھوکا پیاسا رہ کر ہمیں یہ احساس اپنے دل میں پیدا کرنا ہے اور دوسروں کی مدد کرنا ہے، دوسروں کی خوشیوں کو بڑھانا ہے، دوسروں کے چہرے پر تبسم اور مسکراہٹ لانا ہے۔ اس لیے یہ رمضان ہمیں عطا فرمایا گیا تھا، ورنہ رمضان اور دیگر عبادتوں کے لیے اللہ کے فرشتے کم نہیں تھے۔ بہرحال میرے دوستو، یہ رمضان ہے، رمضان کا یہ دوسرا جمعہ ہے، یہ مہمان ہے، دھیرے دھیرے یہ رمضان رخصت ہونے کی طرف رواں دواں ہے۔ ابھی تک جتنے رمضان میں روزے باقی ہیں اور جتنے ہمارے روزے گزر چکے ہیں، آپ حساب کر سکتے ہیں۔ یہ موقع ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم بقیہ بچے ہوئے روزے رکھیں، اس لیے کہ روزے کی فضیلت اتنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی بندہ ایک دن روزہ رکھتا ہے، ایک دن کا اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں، اتنا دور کر دیتے ہیں۔ ایک مثال دے کر فرمایا کہ ایک کوا پیدا ہوتے ہی اڑنا شروع کر دے، ایک کوا پیدا ہوتے ہی اڑنا شروع کر دے، وہ بڑا ہو کر بوڑھا ہو کر مر جائے تو جتنی دور تک وہ کوا اڑا ہوگا، جتنی دوری ہوئی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک روزے دار کو جو روزہ رکھنے والا ہے جہنم سے اتنا ہی دور اس کو کر دیتا ہے۔ تو رمضان کے روزے رکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، رمضان عطا فرمایا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے صحت مند ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع دیا ہے، یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ پتہ نہیں اگلے سال ہم رہتے ہیں یا نہیں، پتہ نہیں اگلے سال ہم صحت مند رہتے ہیں یا نہیں اور خوشحال رہتے ہیں یا نہیں۔ اس لیے ہمیں جو موقع ملا ہے ہم اس کو غنیمت جانیں، خود بھی روزہ رکھیں اور روزے کا ماحول بنائیں، گھروں کے اندر ماحول بنائیں، پڑوس کے اندر ماحول بنائیں، روزے داروں کا ادب و احترام کریں۔ آج افسوسناک پہلو یہ ہے کہ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو الحمدللہ صحت مند ہوتے ہیں، بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن افسوس اور بدقسمتی یہ ہے کہ وہ روزے نہیں رکھتے، اور بات اتنی پہ ختم نہیں ہوتی کہ وہ روزے نہیں رکھتے، بلکہ بے شرمی کے ساتھ وہ کھاتے ہوئے رہتے ہیں، بے شرمی کے ساتھ وہ کھاتے پیتے رہتے ہیں، گزرتے رہتے ہیں، اور روزے داروں سے ذرا بھی ان کو حیا نہیں آتی۔ میرے دوستو، روزہ نہ رکھنا ایک گناہ، روزے دار کا احترام نہ کرنا دوسرا گناہ۔ تو بہت سے ایسے ہیں جو خود تو صحت مند ہوتے ہوئے روزہ نہیں رکھتے، لیکن دوسرا گناہ یہ ہے کہ روزے داروں کا احترام بھی نہیں کرتے، ان کے سامنے کھاتے پیتے ہیں۔ ارے مسلمانوں، تم سے بہتر تو ایک مجوسی تھا۔ کتابوں میں نزہۃ المجالس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مجوسی تھا، غیر اسلام والا، آگ پوجنے والا مجوسی تھا۔ اس نے رمضان کے مہینے میں اپنے بیٹے کو ڈانٹا
کہ رمضان یہ مسلمانوں کا بڑا مقدس مہینہ ہے، اس مہینے میں کھلے عام نہیں کھاتے پیتے، مسلمانوں کے روزے کا احترام کرنا چاہیے۔ بہرحال اتنا انہوں نے اپنے بچے کو ڈانٹا۔ ایک زمانہ گزرا، اس مجوسی کا انتقال ہو گیا۔ اس مجوسی کے پڑوس میں ایک اللہ والے رہتے تھے۔ اس اللہ والے نے خواب میں دیکھا کہ وہ مجوسی جنت میں ٹہل رہا ہے، جنت کی نعمتوں میں مست اور مگن ہے۔ انہوں نے اس مجوسی سے خواب ہی میں پوچھا کہ بھائی تم تو مجوسی تھے، جنت میں کیسے پہنچ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں تو مجوسی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری ایک نیکی قبول کر لی اور مرتے وقت کلمہ نصیب کیا، اور اسی موت کی وجہ سے، کلمے والی موت کی وجہ سے مجھے جنت مل گئی۔ وہ نیکی یہی تھی کہ میں نے رمضان کے مہینے میں اپنے بیٹے سے یہ کہا تھا کہ رمضان میں کھلے عام نہ کھانا پینا، رمضان مسلمانوں کا مقدس مہینہ ہے، بھوکے پیاسے وہ رہتے ہیں، ان کا ادب و احترام کرنا، ان کی بے عزتی نہ کرنا۔ تو ایک مجوسی اتنا خیال کرتا ہے، اس مسلمان کے لیے یہ عبرت ہے، اس مسلمان کے لیے اس میں نصیحت ہے جو خود روزہ نہیں رکھتے اور دوسروں کا ادب و احترام نہیں کرتے۔ اس لیے میرے دوستو، رمضان کا مقدس مہینہ گزرتا جا رہا ہے، جو ابھی تک غفلت کا شکار ہیں اور ابھی تک وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی تو ہم جوان ہیں، عبادت تو عمر دراز لوگوں کا کام ہے۔ نہیں، موت نہ کسی کوئی جوانی دیکھتی ہے، نہ موت کسی کے بڑھاپے کو دیکھتی ہے۔ زندگی کی کب شام ہو جائے گی کسی کو پتہ نہیں ہے، اس لیے اپنی زندگی کو آخری لمحہ سمجھیں، آج کے دن کو آپ اپنا آخری دن سمجھیں، کل کے دن کو کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے مقدس ایام کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ساری عبادتوں اور رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔